بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، اس حوالے سے چند سوالات ہیں۔ آئیے ان کے جوابات قرآن و حدیث سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ فطرانہ فرض ہے، سنت ہے یا پھر نفل؟ تو جواب ہے فطرانہ فرض ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 984، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فطرانہ واجب قرار دیا۔ اور پھر دوسرا سوال ہے کہ کن کن لوگوں پر واجب ہے، یعنی مسلمانوں میں سے کن پر فرض ہے کہ وہ فطرانہ دیں؟ تو جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ ہیں، علی کل نفس من المسلمین۔ فطرانہ دینے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، کیونکہ کافر پر نہیں۔ مسلمان ہیں، پھر خواہ آزاد ہیں یا غلام، حرا او عبد، صدقہ واجب ہے، فطرانہ واجب ہے۔ ہاں، غلام پر وہ خود سے نہیں دے سکتا تو اس کی طرف سے اس کا مالک دے گا، اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ او رجل او امرأہ، پھر مرد ہے یا عورت مسلمان ہے، فطرانہ واجب ہے۔ او صغیر او کبیر، بچے ہیں یا بڑے مسلمان ہیں، فطرانہ واجب ہے۔ بچوں کی طرف سے ان کے گھر والے سرپرست وہ فطرانہ دیں گے۔ ہاں، فوت شدگان کے لیے واجب نہیں ہے کہ ان کے وارثین، ان کے گھر والے ان کا فطرانہ دیں۔ ہاں، البتہ اگر کوئی دے دیتا ہے اپنے فوت شدگان کی طرف سے تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح وہ بچہ جو بھی ماں کے پیٹ میں ہے، اس پر بھی واجب نہیں ہے کہ ان کے گھر والے دیں، لیکن اگر وارثین دے دیتے ہیں تو یقیناً یہ ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور فطرانہ کے حوالے سے یہ پوائنٹ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ تو ان پر فرض ہوتی ہے جو صاحب استطاعت ہیں، یعنی اتنا مال ہے، نصاب کو پہنچا ہے، اس پر سال گزرا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن فطرانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ مال ہو، نصاب ہو، پھر اس پر ہم دیں گے فطرانہ، نہیں، بلکہ زائد از خوراک ہے، آپ کے کھانے پینے سے زیادہ ہے، فطرانہ واجب ہو گیا۔ یعنی جب فرض ہوا فطرانہ دینا، عید کا چاند نظر آتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ چاند نظر آیا، آپ کے پاس آپ کی خوراک سے زائد ہے تو فطرانہ واجب ہے۔ اس کے لیے مال کا ہونا فرض نہیں ہے، نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ تب فرض ہوگا، بلکہ زائد از خوراک ہے، فطرانہ فرض ہے۔ اور یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ بندہ کہ جس نے کسی کا قرض دینا ہے، کیا وہ بھی مقروض بھی وہ بھی دے گا فطرانہ؟ تو جی ہاں، بالکل، کیونکہ دیکھیں کہ قرض تو اس کا اتنا ہے جو لاکھوں میں ہے یا ہزاروں میں، جبکہ فطرانہ تو زائد از خوراک ہے، اور فطرانہ اگر نہ بھی دے تو اس کا قرض تو ادا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر آپ کے پاس اپنی خوراک سے زائد ہے تو فطرانہ واجب ہے، فطرانہ ضروری ہے، کیونکہ قرض تو آپ کا ویسے ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے تو دعا مانگیے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اور کوشش جاری رکھیے جب بھی خوراک آپ کے پاس آپ سے زیادہ ہے، فطرانہ واجب ہے۔ اور وقت کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ یہ وقت پر واجب ہوتا ہے، جو بعد میں دیا جاتا ہے وہ فطرانہ نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس حوالے سے آتا ہے صحیح بخاری میں، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، کہ وہ عید نماز سے ایک دو دن پہلے ہی فطرانہ دے دیا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدِّيَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز جانے سے پہلے پہلے فطرانہ دینے کا حکم دیتے تھے۔ آپ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے تو دے سکتے ہیں کہ مساکین، فقراء کو اپنی ضروریات پوری کرنے کا وقت مل جائے، جس طرح کے صحابہ کا ہے، وَكَانُوا يُعْطُونَ، کہ وہ بھی ایک دو دن پہلے دے دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ کا فطرانہ نہیں ہوگا، بعد میں وہ صدقہ لکھا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی کا مجبوری کی وجہ سے، اللہ جانتا ہے ایسا ہوا، تو یقیناً پھر اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور اس کا فطرانہ ہی قبول ہوگا، لکھا جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ فطرانہ کتنا دینا چاہیے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا علماء میں تنوع ہے، اختلاف ہے، اور یہ بھی کہ کیا کیا دے سکتے ہیں، کیونکہ سنت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درہم بھی تھے، دینار بھی تھے، سونے چاندی کے سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا
کہ وہ اپنے اناج میں سے من شعیر من تمر، وہ اپنے اناج میں سے، زیادہ تر اس وقت کھجور کا استعمال ہوتا تھا، تو کھجور، گندم، ان چیزوں سے، آج کل جیسے چاول، مکئی، یہ بھی ہمارے اناج میں شامل ہیں، تو بہتر ہے کہ اس میں سے دینا چاہیے۔ اور مقدار کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا صاع، ایک سا۔ شیخ ابن عثیمین نے 2.5 کلو ایک سا قرار دیا ہے، اور ابن باز نے احتیاط کرتے ہوئے اسے 3 کلو کہا۔ تو میرے خیال میں استطاعت والے پر ہے، اگر کوئی شخص 3 کلو کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ 3 کلو کے حساب سے دے، لیکن اگر 2.5 کلو بھی کوئی دیتا ہے تو اس کا ادا ہو جائے گا۔ اور سا کے لیے جو بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی ترجمانی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کہا، اور ایک سا 4 مد ہوتے ہیں، اور ایک مد کسی نارمل انسان کے، زیادہ بڑے بھی نہیں، کسی بچے کے بھی نہیں، ایک عام انسان کے جو یہ 2 ہاتھ ہیں، یہ ملا کر ایک مد یہ ہے۔ 4 مد ہوں تو ایک سا بنتا ہے۔ اور استطاعت والے کو چاہیے کہ جو سب سے مہنگا اناج ہے، کھجور اور اسی طرح جو بھی مہنگا اناج اس کے ملک میں ہے، اس میں سے یہ 4 مد جو کہ ایک سا کے برابر ہیں وہ اللہ کی راہ میں فطرانے کے طور پر دے۔ اور یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے لیے تو 8 مصارفین ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں کہ وہ ان پر دی جا سکتی ہے، ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے، خرچ ہو سکتی ہے، کہ جس میں مدارس بھی شامل ہیں۔ لیکن فطرانے کے لیے صرف مساکین کا ہی لفظ آیا ہے۔ بخاری، صحیح مسلم، طعمۃ للمساکین، افضل یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ مساکین ہی کو دینا چاہیے۔ اور استطاعت والا مہنگے سے مہنگے اناج میں سے دے، اور استطاعت والا وہ اس کو بڑھاتے ہوئے، احتیاط کرتے ہوئے 3 کلو تک کر لے 2.5 کے بجائے۔ ہاں اگر کوئی 2.5 کلو بھی دیتا ہے ایک سا کو قرار، تو وہ بھی فتویٰ موجود ہے، علماء کرام اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اور جبکہ جو اصل طریقہ ہے وہ پیسے نہیں، وہ بالکل وہی اناج ہی دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کرنسی تھی درہم و دینار، لیکن آپ اناج سے دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ مہنگے سے مہنگا اناج جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پسند کرتے ہیں، جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اسی میں سے اپنے ہاتھوں سے 4 مد بھریے، اور وہ ایک سا کے برابر ہیں، وہ خرچ کیجیے۔ یہ سنت پر عین عمل ہے، عین سنت کے مطابق ہے۔ اگرچہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں اس کے برابر، کہ جو مساکین کی ضروریات ہیں وہ اسی کے مطابق وہی چیز خرید سکیں۔ اور اگلا سوال ہے کہ کن کو دیا جائے، تو یہ میں نے بتایا کہ مساکین کو دیا جائے، اور اس کی حکمت ہے۔ صحیح الجامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم، اس کا صرف مساکین کو فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ روزوں کے ساتھ فرض ہوا ہے نا، تو حکمت سمجھیے کہ یہ جو روزے کے ساتھ، جو کہ روزے میں حرام ہے، لغو، جھگڑا، جھوٹ، لیکن پھر بھی ہم سے ہو جاتا ہے، تو گویا فطرانہ دے کر ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے قد افلح من تزکا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے، وہ تزکیہ ہے۔ یہ روزے دار کا تزکیہ ہے کہ جو روزے میں اس سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یہ جو لغو اور رفث اس سے ہو جاتا ہے اس کا یہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ وطعمۃ للمساکین، یہ روزے کو بھی پاک کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو بیسٹ روزہ ہوتا ہے، وہ روزہ کہ جس کا حکم دیا گیا ہے لعلکم تتقون، اور پھر وہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اکابرین نے یہ جسم کا روزہ، چونکہ جسم کا صدقہ ہے، بدن کا صدقہ ہے، اسی طرح فطرانہ بھی جسم کا صدقہ ہے، یہ بدن کی بھی زکوٰۃ ہے، روزے کو بھی پاک کر دیتا ہے، اور وہ طعمۃ للمساکین، مساکین کا بھی کھانا ہے کہ امیروں کے ساتھ ساتھ غریب بھی عید منا سکتے ہیں۔ تو فطرانے کے حوالے سے میرے خیال میں تمام سوالات کا جواب ہے، اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھے سینڈ کیجیے اور انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔
ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔